سامعین کرام، اسٹیج پر بیٹھے اساتذۂ نظام نہایت ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کاٹ دیو نا، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہلانا مت، سب ایسے رکھنا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ العظیم و خطابہ القدیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول تشریف لے آئے۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق الرسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول۔ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ سبحان اللہ، سبحان، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد النبی۔ قصر باقی میں رکھی بزم ان کا جگمگانے میں، عرب میں چاند نکلا چاندنی پھیلی زمانے میں۔ کسی شے کی تمنا ہی نہیں ہم کو زمانے میں، مدینہ لکھ دیا جائے ہمارے آبودانے میں۔ حرا کے غار سے شمع نبوت کی کرن پھوٹی، اجالا ہی اجالا ہو گیا ہر سو زمانے میں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے نام نے طوفان کا رخ پھیرا، ذرا سا فاصلہ تھا دل کی کشتی ڈوب جانے کی۔ بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ باد توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثاروں، بھیک دینے والے داتا، جو سبل السلام کا مرشد اعظم ہے، مظلوموں کا چارہ گر ہے، شکستہ دلوں کا کار ساتھ ہے، روحانی کرب و اضطراب کا مسیحا ہے، دن جس کے در دولت کا رومی غلام ہے، رات جس کے آستانہ عرش و نشا کی حبشی کنیز ہے، زمین جس کے قدوم مومنت نظوم سے شرفیاب ہے، آسمان جس کے تصدق سے سرفراز ہے، عرش مجید جس کی منزل ہے، بدر کامل جس کے در کا بھکاری ہے، فرش و عرش پر جس کی امامت کا پرچم لہرایا جاتا ہے، عشق و مستی کی نگاہ میں جس کی مدح و ثنا کی جاتی ہے، انبیاء سابقین جس کے نغمے سرا ہیں، سدرہ کے مکی جبریل امین جس کے ہم نشین ہے، اس عالی مرتبیت بارگاہ بکس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کیجئے۔ باواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا و ماوانا و ملجنا و طبیب قلوبنا و شفائی صدورنا محمد المادن الجود والکرم منبعین علم والحلم والحکم و آلہ و صحابہ اجمعین۔ ماضی و حال مستقبل ہے تیرے زیر نگی، وقت کی قید سے آزاد شریعت تیری، تیرا میلاد ہے ہر فتنہ باطل کی وفات، عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری، عصر تازہ کی ولادت ہے ولادت تیری۔ محترم سامعین کرام، آج ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے آئے ہیں۔ سب سے پہلے مصطفیٰ کا ذکر کبریا نے کیا اور سارا عالم خطاب الہی کا مخاطب تھا، گویا سارا عالم اجتماع عظیم ہے اور خدا میلاد مصطفیٰ کا ذکر فرما رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسی مجمع میں مصطفیٰ کا ذکر کرنا خدا کی سنت ہے۔ مصطفیٰ کا ذکر انمٹ چیز ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ذکر
لیے ذاکر کی ضرورت ہے. جس طرح کوئی فعل فاعل کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، اسی طرح کوئی ذکر ذاکر کے بغیر نہیں ہو سکتا. کوئی ذکر ذاکر کے بغیر نہیں ہو سکتا. ایک ہے ذکر خدا، ایک ہے ذکر مصطفیٰ. خدا کا ذکر مخلوق کرتی ہے، مصطفیٰ کا ذکر خالق کائنات کرتا ہے. اور ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن سب فنا ہو جائیں گے، نہ ذاکر رہے گا نہ ذکر رہے گا. ارشاد ربانی ہے کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے. تو معلوم ہوا کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی خدا کی ذات ہے. اسی لیے مصطفیٰ کا ذکر خالق کائنات کر رہا ہے. اسی لیے مصطفیٰ کا ذکر خالق کائنات فرماتا ہے کہ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، باقی رہنے والی مصطفیٰ کا ذکر ہے. باقی رہنے والی مصطفیٰ کا ذکر ہے. پتہ چلا کہ نہ خدا مٹ سکتا ہے نہ مصطفیٰ کا ذکر مٹ سکتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے والا خود ہی مٹ جائے گا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے. ارے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، سرکار مدینہ کانفرنس، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. محترم سامعین کرام، مصطفیٰ کا ذکر اذانوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر نمازوں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر عبادت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ریاضت میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر قرآن عظیم میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر توریت کے اوراق میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر زبور کے صفحات میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر انجیل کے پاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر جنت کی بہاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دنیا کے نظاروں میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر پہاڑ کی چوٹیوں پر ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندر کی سیلانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر دریا کی روانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر موجو کی طغیانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر سمندر کی سیلانی میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر کائنات کے ذرہ ذرہ میں ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے، ہمیشہ ہوتا رہے گا. مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے اذان کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے نمازوں کو مٹانا ہوگا، مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے ملائکہ کو مٹانا ہوگا، بلکہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانے کے لیے خدا کو مٹانا ہوگا. اور قرآن کا مٹانا غیر ممکن ہے، نمازوں کا مٹانا غیر ممکن ہے، سمندر کا مٹانا غیر ممکن ہے. تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کا ذکر مٹانا بھی غیر ممکن ہے. مصطفیٰ کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہمیشہ ہوتا رہے گا. اسی لیے تو ہم سب کے رضا، اچھے رضا، پیارے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ یا رسول اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جانے والے محترم سامعین مصطفیٰ کا ذکر خدا کا شکر ہے. مصطفیٰ کا ذکر خدا کا شکر ہے. تو رب کائنات نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہے، لیکن تمام میں افضل کی میلاد النبی کا شکر ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو نسبت ہوتی گئی وہ زمانے میں ممتاز ہوتا گیا. رسول کا مذہب اسلام تمام مذہبوں میں ممتاز ہے. رسول کی امت تمام امتوں میں ممتاز ہے. رسول کا زمانہ تمام زمانوں میں ممتاز ہے. امت رسول کے ولی تمام ولیوں میں ممتاز ہے. امت رسول کے صحابی تمام صحابی میں ممتاز ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور پر نازل ہونے والی قرآن مقدس تمام کتابوں میں ممتاز ہے. صدیق اکبر صداقت میں ممتاز ہے. فاروق اعظم عدالت میں ممتاز ہے. عثمان ذو النورین صحابت میں ممتاز ہے. مولا علی شجاعت میں ممتاز ہے. امام اعظم امامت میں ممتاز ہے. غوث اعظم کرامت میں ممتاز ہے. امت رسول کے علماء علم میں ممتاز ہے. ارے اپنے تو اپنے غیر بھی ممتاز ہے. زمانہ رسول کے کافی بھی کفر میں ممتاز ہے. ابو جہل ابو لہب فرعون اور نمرود سے بڑھ کر عداوت کی ہے. فرعون ڈوبتے وقت عذاب الہی کو دیکھ کر بول اٹھا تھا آمنت بربی موسیٰ و ہارون. میں
موسیٰ اور ہارون کے لفظ پر ایمان لے آیا، مگر ابو جہل جنگ بدر میں مرتے مرتے وصیت کر گیا، اے سر کاٹنے والے میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پھر نار ہونے کے بعد، تاکہ جہنم میں جانے کے بعد بھی معلوم ہو کہ کسی سردار کا سر ہے۔ اے مسلمانوں، آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنا آسان ہے، دریا کا رخ بدل دینا آسان ہے، مگر بگڑی ہوئی قوم کا دل بدل دینا آسان نہیں ہے، مگر بگڑی ہوئی قوم کا دل بدل دینا آسان نہیں ہے۔ یہ رسول پاک ہی کا اعجاز تھا کہ بت پرستوں کو خدا پرست بنا دیا اور بے دینوں کو دیندار بنا دیا۔ اتر کر حرا سے سورہ قوم آیا، ایک رشتہ یقینی ساتھ لایا، ایک رشتہ یقینی ساتھ لایا۔ ذرا میں ایک بات کہہ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ آج کل عید میلاد النبی کے جلسے اور سیرت پاک مصطفیٰ پر نہ جانے کتنے اعتراضات ہوتے ہیں، جتنے منہ اتنی ہی باتیں، بولنے کا طریقہ نہیں، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں معلوم، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں۔ کوئی بدعت کہتا ہے، کوئی شرک کا فتویٰ لگاتا ہے، حالانکہ عقل سلیم ایسے فتویٰ کو ظلم سے تعبیر کرتی ہے اور قدرت ایسی سمجھ کو زہر حلال سمجھتی ہے۔ فطرت انسان کا سچا حامل انسان یہ توقع نہیں رکھ سکتا کہ مردہ باپ کی یاد لائق بیٹا اپنے دل سے فراموش کر جائے، اپنے دل سے فراموش کر جائے، اور مردہ بچے کا ذکر لائق باپ کے لیے ابدی عذاب بن جائے۔ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بچہ ابراہیم کے انتقال پر آنسو بہائے ہیں، اور ہم وفادار امتی اپنے آقا کے ذکر سے قلب حزین کو منور بھی نہ کرے۔ دنیا کی ذلیل سے ذلیل قوم اپنے پیشوا کا جلوس نکال کر سالگرہ مناتی ہے، اور ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نہ منائے۔ پرواز خیال کی جسارت کو دیکھیے تو حیرت ہوتی ہے کہ کفر و شرک کا فتویٰ وہی لگاتے ہیں اور جو اپنے آپ کو نائب رسول کہلاتے ہیں، اور میں انہیں نائب رسول کہتا ہوں اس لیے کہ ایسے لوگ قرآن و حدیث کو تینوں تفنگ بنا کر ہمارے ایمان کو چھلنی کرنا چاہتے ہیں۔ ارے نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندقن، ارے دھوپوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ محترم، دوسری بات یہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کا صرف ایک معجزہ دیکھا تو خدا کا بیٹا مان لیا۔ عیسائیوں نے حضرت روح اللہ کا تولد بغیر باپ کے دیکھا تو ابن اللہ نے دیا۔ کفار عرب نے جنات اور رب العالمین نے نجائز رشتہ جو دیا، مشرکین نے فرشتوں کو خدا کا بیٹا مان لیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ عقلوں نے صرف چند معجزات کی بنیاد پر خدا کی شان میں گستاخی کی ہے، اور ہمارے رسول سر کے داغ سے پیر کے ناخن تک سراپا معجزہ ہی معجزہ ہے۔ ہاتھ کا اشارہ پا کر ڈوبا ہوا سورج پلٹ گیا، انگلی اٹھی تو چاند کے ٹکڑوں میں پٹ گیا۔ درختوں نے اطاعت کی، جانوروں نے سجدہ کیا، کنکریوں نے کلمہ پڑھا، اور رسول اعظم کے ان معجزات کی بنیاد پر امت کی طرف سے خطرہ تھا کہ رسول کو خدا کہہ دیا جائے یا خدا کا بیٹا مان لیا جائے یا جز خدا تسلیم کر لیا جائے۔ ایسی خطرہ کو دور کرنے کے لیے اور دنیا کو گمراہی سے بچانے کے لیے ہم عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا نہیں، خدا کا بیٹا نہیں، بلکہ محبوب خدا ہے، خدا ہے۔ لہذا عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دافع شرک ہے، شرک نہیں، دافع کفر ہے، کفر نہیں، بدعت کو دور کرتا ہے، بدعت نہیں ہے۔ اور ہم تمام اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انوار الہی کا سر چشمہ ہے، تجلیات کبریا کا مقصد ہے۔ ارے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔